معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ آذربائیجان کی فتح، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی نوید۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدے کے بعد اہم اعلان ہو گیا۔ کویت نے غیر ملکیوں کو وارننگ جاری کر دی۔ چین نے غیر مسلمانوں سے متعلق پوپ فرانسس کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ آسٹریلیا نے معروف مسلم اسکالر عبد الناصر بن بریکہ کی شہریت منسوخ کر دی۔ کانگریس کے سینئر رہنما احمد پٹیل نہیں رہے۔ احمد پٹیل کی شکل میں ایک ایسا ساتھی کھویا ہے جس کا کوئی بدل نہیں، سونیا گاندھی۔ کورونا وبا کا قہر، نئے کیسز پھر 44,000 سے تجاوز۔ مہاراشٹر میں کورونا کی ٹیکہ کاری اور ان کی تقسیم کاری کے لیے ٹاسک فورس تیار۔ لو جہاد پر پھر بولیں نصرت جہاں، کہا مذہب کو سیاست کا ہتھیار نہ بنائیں، بی جے پی کو بتا چکی ہیں زہر۔ مدراس ہائی کورٹ نے سی ڈبل اے مظاہرین کے خلاف کیس خارج کیا، کہا احتجاج پرامن تھا۔ جی ایچ ایم سی الیکشن 2020 کے لیے حیدرآباد سٹی میں پولیس نے نگرانی میں شدت پیدا کر دی۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بھاری بارش کی پیش قیاسی۔ امراوتی گھپلا، سپریم کورٹ نے میڈیا کی رپورٹنگ پر پابندی ختم کر دی۔ ضلع کڑپا میں 1 کروڑ سے زائد رقم کی ضبطی۔ ایڈیشنل ایس پی آپریشن کڑپا دیوا پرساد کی پریس میٹ۔ نیوار طوفان کے تعلق سے چوکس رہنے کی ضرورت، ضلع کڑپا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، ضلع ایس پی کڑپا انبوراجن۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ آذربائیجان کی فتح، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی نوید۔ پچھلے 27 برسوں کے بعد پہلی بار آدام اور دیگر شہروں کی مسجدوں کے مینارے اور منبر آباد ہو گئے، جہاں آذری افواج نے داخل ہو کر اذانیں دیں اور شکرانے کی نمازیں ادا کی۔ پچھلی 3 دہائیوں سے یہ مساجد جانوروں کے باڑوں یا موٹر گیراج کا کام دے رہے تھے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدے کے بعد اہم اعلان ہو گیا۔ ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کو دنیا بھر میں بہت زیادہ تعریفی نظروں سے دیکھا گیا، اگرچہ اس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی، تاہم مغربی ممالک کی جانب سے اسے خلیج کے خطے میں امن عمل کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پانے کے بعد ابو ظبی کے ولی عہد اور اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد النہیان اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو 2021 کے نوبل امن پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ کویت نے غیر ملکیوں کو وارننگ جاری کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق کویت کی وزیر داخلہ کی جانب سے اقامے کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین وطن کو متبینہ کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو کویت میں رہائش پذیر ہیں اور اپنی رہائش تبدیل کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ فوری طور پر شیون کے شعبے سے رابطہ کریں اور جرمانے کی رقم ادا کریں، جو 1 جنوری 2020 سے دسمبر 2020 تک رکھی گئی ہے۔ اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے وہ قانونی اقامے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ چین نے غیر مسلمانوں سے متعلق پوپ فرانسس کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ چین نے صوبے سنکیانگ میں شدید مشکلات کے شکار غیر مسلمانوں کی حمایت میں مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی بیجنگ پر تنقید کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ پوپ فرانسس کی جانب سے چین کے صوبے سنکیانگ میں غیر مسلمانوں سے متعلق بیان بے بنیاد ہے۔ آسٹریلیا نے معروف مسلم اسکالر عبد الناصر بن بریکہ کی شہریت منسوخ کر دی۔
آسٹریلیا نے فٹ بال میچ کے دوران بم دھماکہ کرنے کے منصوبے بندی کرنے والے الزام پر الجزائر سے تعلق رکھنے والے 59 سالہ مسلم اسکالر کی شہریت منسوخ کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عبد الناصر بن بریکہ پر دہشت گردوں کی ایسی ٹیم کی سربراہی کا الزام تھا جس نے ملبورن میں 205 کو ہونے والے فٹ بال میچ کے دوران اسٹیڈیم میں بم نصب کیا تھا۔ کانگریس کے سینئر رہنما احمد پٹیل نہیں رہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور کانگریس صدر سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل کا انتقال ہو گیا۔ وہ کورونا سے متاثر تھے اور گروگرام کے میدانتا اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 15 نومبر کو انہیں میدانتا میں داخل کرایا گیا تھا جہاں وہ آئی سی یو میں تھے۔ انہوں نے آخری سانس آج صبح 3:30 پر لی تھی۔ احمد پٹیل کی شکل میں ایک ایسا ساتھی کھویا ہے جس کا کوئی بدل نہیں، سونیا گاندھی۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے احمد پٹیل کی وفات پر اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ احمد پٹیل کے انتقال سے انہوں نے ایک ایسا ساتھی کھو دیا ہے جس کی پوری زندگی کانگریس پارٹی کے لیے وقف تھی۔ ان کی وفاداری، اپنے فرض کے تعین عزم، مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا اور سخاوت ان کی کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو ان کو دوسروں سے جدا کرتی تھیں۔ میں نے ایک ایسا کامریڈ، دوست اور وفادار ساتھی کھو دیا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ میں غم کے اس وقت مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہوں اور ہر ممکن مدد کے لیے حاضر ہوں۔ کورونا وبا کا قہر، نئے کیسز پھر 44,000 سے تجاوز۔ ملک میں کورونا انفیکشن کے کیسز کی کم و بیش تعداد کے درمیان پھر 44,000 سے زیادہ نئے کیس سامنے آنے سے فعال کیسز میں اضافہ ہوا ہے، حالانکہ بازیابی کی شرح جزوی کمی کے ساتھ 93.72% ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا کی ٹیکہ کاری اور ان کی تقسیم کاری کے لیے ٹاسک فورس تیار۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم کو ریاست کی حکمت عملی سے آگاہ کیا، بتایا کہ ٹیکہ تیار کر رہے پونے کی سیرم انسٹی ٹیوٹ سے بھی حکومت مسلسل رابطے میں ہے۔ منگل کو مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ میٹنگ میں بتایا کہ کورونا کے ٹیکوں کی تقسیم کاری اور ٹیکہ کاری کے انتظامات کے لیے حکومت نے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ مہاراشٹر سرکار ہندوستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایجاد کردہ ٹیکہ تیار کرنے والی کمپنی سیرم انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ ادار پوناوالا کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ لو جہاد پر پھر بولی نصرت جہاں، کہا مذہب کو سیاست کا ہتھیار نہ بنائیں، بی جے پی کو بتا چکی ہیں زہر۔ ملک میں لو جہاد کو لے کر پہلے سے ہی بحث جاری ہے، کئی ریاست اس کے خلاف قانون لانے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی درمیان ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں نے لو جہاد پر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران سیاسی جماعتوں پر تنقید کی۔ واضح ہے کہ مغربی بنگال کی 294ویں رکنی اسمبلی کے لیے آئندہ سال اپریل میں انتخابات ہونے ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ نے CAA مظاہرین کے خلاف کیس خارج کیا، کہا احتجاج پرامن تھا۔ مدراس ہائی کورٹ کی بینچ CAA اور NRC کو لے کر مظاہرہ کرنے والے 2 افراد کی عرضیوں پر سنوائی کر رہی تھی جنہوں نے اسے لے کر اپنے خلاف درج FIR کو خارج کرنے کی مانگ کی تھی۔ مدراس ہائی کورٹ نے حال ہی میں 2 CAA NRC مظاہرین کے خلاف درج FIR کو خارج کر دیا۔ کورٹ نے کہا کہ عرضی گزاروں نے شہریت قانون CAA اور NRC کے خلاف پرامن مظاہرہ کیا تھا۔ GHMC الیکشن 2020 کے لیے حیدرآباد سٹی میں پولیس نے نگرانی میں شدت پیدا کر دی۔ حیدرآباد سٹی پولیس حدود میں 4,932 مراکز رائے دہی ہیں اور بعض ڈویژن سائبرآباد ورچا کنڈا پولیس کمشنریٹس کے حدود میں آتے ہیں۔ تمام مراکز رائے دہی میں سے 1704 حساس اور 1085 شدید حساس ہیں۔ سیکیورٹی کی ضروریات کے مطابق پولیس کو تعینات کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بھاری بارش کی پیش قیاسی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع رنگا ریڈی، میرچل، ملکا جگری میں چہارشنبے کو بھاری بارش کا امکان ہے۔ جمعرات کو بھی شدید ترین بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے روز
गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़ियासी की गई है। अमरावती घपला, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर पाबंदी खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से अमरावती अराजी घपले से मुतालिक FIR पर मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया के तबसरों पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस RK सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की खुसूसी अजरदारी SLP की समाअत की, जिसमें मीडिया रिपोर्टिंग पर हाई कोर्ट की पाबंदी खत्म कर दी गई। जिला कड़पा में 1 करोड़ से जायद रकम की जब्ती। एडिशनल SP ऑपरेशन कड़पा देवा प्रसाद की प्रेस मीट। जिला कड़पा के गोपावरम मंडल के PP कुंटा चेक पोस्ट पर कल शाम बदवेल रूरल SI BV कृष्णैया अपने अमले के साथ गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त एक होंडा एसेंट कार को रोककर चेकिंग की गई, जिसमें 3 बैगों में 1,05,50,000 की रकम बरामद हुई। कार में सवार सुरेश अप्पा और मैरी गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश पर उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक कर्नाटक के धावनगिर से है और वो सुपारी के व्यापारी हैं। ताहम किसी भी किस्म के सबूत न होने पर इस रकम को जब्त कर लिया गया। एडिशनल SP ऑपरेशन देवा प्रसाद ने कहा कि इस रकम को तिरुपति में वाक़े इनकम टैक्स ऑफिस को मजीद कार्रवाई के लिए रवाना कर दिया गया है। ఈ వెహికల్ చెకింగ్ లో భాగంగా నిన్నను సాయంత్రం PP కుంట చెక్ పోస్ట్ వద్ద వెహికల్ చెక్ చేస్తుండగా అందులో యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేసిన వాళ్ళు మా దాంట్లో వెహికల్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర యాక్టివ్ రోల్ చేసిన వాళ్ళు SPOs సురేష్ అండ్ ప్రసాద్, రామిరెడ్డి అండ్ ప్రసాద్ బాగానే పనిచేశారు. ఒక వెహికల్ బద్వేల్ నుండి వచ్చిన యాసెంట్ వెహికల్ ని చెక్ చేస్తే 1,05,50,000 రూపాయలు దొరికింది. అది అందులో ఒక డ్రైవరు, ఒక అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు. అందులో ఆ డబ్బు గురించి ఏ విధమైన రికార్డ్స్ కానీ తగిన సమాధానం కానీ వాళ్ళు చెప్పలేదు. దాని మీద ఒక క్రిమినల్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ రిజిస్టర్ చేసి ఈ అమౌంట్ను కూడాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము. తదుపరి చర్య కోసం వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. వీళ్ళు అతను బండిలో ఉన్నతను చెప్పింది ఏంటంటే ఆర్కాట్ నట్టు బిజినెస్ చేస్తున్నాం, వేరియస్ ప్లేసెస్లో కలెక్ట్ చేసాం, సేల్స్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసాం, తీసుకొని వస్తున్నాను, నెల్లూరు పట్టుకొని వెళ్ళి గ్రానైట్ వాళ్ళకి అడ్వాన్స్కి ఇవ్వడానికని చెప్తున్నాడు. అది ఎంతవరకు నిజమని వెరిఫై చేయాలి. దాంట్లో అందుకోసం అనేసి ఈ అమౌంట్ ఎక్కువ అమౌంట్ కాబట్టి మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఈ అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎవరైనా ఈ రెడ్ శాండర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి సహకరించినా లేదా సహకరించిన వాళ్ళకి ఎవరైనా అసిస్ట్ చేసినా వాళ్ళ మీద జిల్లా బహిష్కరణ కానీ అవసరమైతే PD యాక్ట్ కూడాను పెట్టడానికి పోలీస్ యంత్రాంగం సంసిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటికే 2 PD యాక్ట్లు పెట్టాము. మరొక 6 మీద PD యాక్ట్లు పెట్టడానికి ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. निवार तूफान के ताल्लुक से चौकस रहने की जरूरत। जिला कड़पा में बारिशों का सिलसिला जारी। जिला SP कड़पा अनबुराजन। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला SP कड़पा अनबुराजन ने जिला में निवार तूफान के असरात से चौकस रहने की आवाम से अपील की। जिला में इम्कानी तूफानी बारिशों को देखते हुए खुसूसी पुलिस दस्तों को तैनात किया गया है। जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स में खुसूसी पुलिस के 3 टीमों को तैयार रखा गया है। जिला के हर पुलिस सब डिवीजन में एक रेस्क्यू टीम तश्कील दी गई है। जिला में काफी पुराने ब्रिज, तालाबों और नदियों पर खुसूसी निगाह रखी गई है। अनबुराजन ने कहा कि वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर तमाम तर एहतियाती और जरूरी इक़दाम किए गए हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद